اسلام ہم کیا کریں، اس طرح سارا سوال چونکہ بہت سے لوگ ایسی سلم آبادی ایسے ہی اس سے ہمارے ملک کی اکانومی کو نقصان پہنچتا ہے، اس میں ہمارا کیا اور یہ چند مسائل تھے اس میں جس پر یہاں چرچا کی گئی ہے اور اس کی تفصیل انشاءاللہ آپ کو بعد میں ہم پرنٹ شکل میں پیش کریں گے۔ اس میں ہم لوگ یہ بات کہی ہے کہ جو اکیڈمی ہے اس کا اصل سبجیکٹ یہ ہے کہ مذہبی اعتبار سے، دینی اعتبار سے کسی کام کے صحیح اور غلط کام کو سمجھائے، لیکن آج بھی جو باتیں ہم لوگوں نے طے کی ہیں اس میں ایک بات یہ بھی ہے کہ تعلیم سے متعلق قانون کی جو اسکیمیں ہیں اس سے مسلمانوں کو فائدہ اٹھانا چاہیے اور اپنی تعلیمی سطح کو اونچی کرنا چاہیے۔ برقع ایک بہت اہم بات ہے اسلام میں، لیکن جیسے جیسے دیکھا جا رہا ہے میگا سٹی کی طرف لوگ بڑھ رہے ہیں، میٹرو سٹی ہوتی جا رہی ہے، تو تعلیم کے بعد مہیلائیں پرہیز کرنے لگتی ہیں، کیا کہیں گے اس بارے؟ یہ ایسا میں سمجھتا ہوں کہ جو آپ نے کہا بالکل ایسا نہیں ہے، سکتا ہے کچھ عورتیں ایسی ہوں، لیکن برقع کسی عورت کو زبردستی نہیں کرتی، وہ اپنی مرضی سے پہنتی ہے۔ اور آج بھی بہت سی لڑکیاں، جیسے میں حیدرآباد میں رہتا ہوں، آپ وہاں جا کے دیکھتے ہیں میڈیکل کالج میں جو بچیاں ہیں وہ بھی برقعوں میں جاتی ہیں، کیونکہ اس میں وہ اپنے لیے سکون محسوس کرتی ہیں، اپنے لیے بالکل محسوس کرتی ہیں۔ میں یہ ان کے لیے پابندی نہیں ہے، بلکہ اس میں ان کی سیکورٹی ہے، اس کے لیے یہ حکم دیا گیا ہے۔ 3 طلاق مولانا صاحب، ایک ابھی کتاب میں ایک سوال اٹھا تھا، ابھی پریس کانفرنس میں بھی کتاب میں کچھ مہاتما گاندھی کو لے کر کچھ لیکھ چھپا ہوا ہے، اس کو لے کر آپ کو نہیں لگتا ہے کہ ہندوؤں کے بھاوناؤں کو ٹھیس پہنچتی ہے؟ نہیں، ایسے نہیں، ہم لوگ تمام مذہب کی عبادت گاہوں کا احترام کرتے ہیں، ہمارے پیغمبر صاحب نے اس احترام کی تعلیم دی ہے، اور ہمارے ہندو بھائیوں کے جو مذہبی پیشوا ہیں یا ان کی مقدس جگہیں ہیں یا ان کے مندر ہیں، وہ ہمارے لیے بہت قابل احترام ہیں۔ اگر کسی نے یہ بات لکھی ہو تو ہم اس کو غلط قرار دیتے ہیں، وہ صحیح نہیں ہے۔ تمام مذہبی جگہیں ہر جگہ کسی نہ کسی شکل میں خدا بھی یاد کیا جاتا ہے۔ 3 طلاق کو لے کر آپ کیا مانتے ہیں؟ 3 طلاق کا مسئلہ اصل میں اس وقت جو سوالات ہو چکے اس پروگرام میں 3 طلاق کا مسئلہ نہیں تھا۔ 3 طلاق کے سلسلے میں اسلام کا نقطۂ نظر یہ ہے کہ ایک ساتھ 3 طلاق دینا غلط ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ مہنگائی کا اثر تو تمام سماج کو پڑتا ہے اور یہ غلط ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ غریبوں کی مدد کے معاملے میں مسلم اور ہندو کا کوئی فرق نہیں ہے۔ ہر آدمی جو غریب ہے اس کو اوپر اٹھانا چاہیے، جو تعلیم کے اعتبار سے پیچھے ہے اس کو اوپر اٹھانا چاہیے۔ جب ہم سے کوئی یہ پوچھتا ہے کہ آپ کے سماج میں ایسا ہو رہا ہے تو مجھے یہ بات بہت بری لگتی ہے۔ ہم سب ایک سماج کا حصہ ہیں، اگر ہمارا کوئی بھائی پچھڑا ہوا ہو تو ہم سب کا کام ہے کہ اس کو مل کر